حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ فلاں جگہ پر ایک گوشت کاٹنے والا ہے، اسی کو قیامت کے میدان میں تمہارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر ہے، اس سے جا کر کے آپ ملاقات کر لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، جانے کے بعد میں پورا دن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہو سکتا ہے رات میں کوئی ایسی عبادت کرتا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی ہو، اللہ نے اس کا حشر میرے ساتھ میں لکھ دیا ہے۔ اتنا جب سنا، شام کا وقت ہے، دکان بند کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا بھائی میں مسافر ہوں، مجھے اپنے گھر ایک رات ٹھہرنے کی مہلت دے دی جائے۔ حضرت موسیٰ نے سے وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ مسافر ہیں، آپ ہمارے گھر ٹھہر جائیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد میں اپنے گھر لے جاتا ہے، اندر گیا، جانے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، اے آنے والے مسافر یہ بتائیے کھانا آپ میرے ساتھ میں کھائیں گے یا کھانا تنہا کھائیں گے؟ کہا مطلب؟ کہا آپ کھانا پہلے کھائیں گے تو تنہا کھانا پڑے گا، اور اگر بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ میں کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، ہو سکتا ہے اسی درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسا عمل ہو جو اللہ تعالیٰ کو یہی عمل سب سے زیادہ پسند آیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں کھانا آپ کے ساتھ میں کھاؤں گا۔ اتنا جب سننے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ، کہا آخر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ پہلے کھاؤ گے تو تنہا کھانا پڑے گا، بعد میں کھاؤ گے تو میرے ساتھ کھاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے، اے مسافر بات یہ ہے، میری ایک بوڑھی ماں ہے، ضعیفہ ماں ہے میری، میں کھانا پہلے اس کو کھلاتا ہوں، خود بعد میں کھاتا ہوں، پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں، خود بعد میں کھاتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلائیں، بعد میں ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ گوشت کاٹنے والا کسائی اندر جاتا ہے مطبخ میں، کچن میں، جانے کے بعد کھانا لے کر کے آتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے ماں کے آگے، پانی وغیرہ رکھنے کے بعد نوالا توڑنے کے بعد سالن میں ڈبویا، اپنے منہ میں چبایا، پھر اپنی ماں کے منہ میں رکھا۔ اسی طریقے سے کھانا نوالا توڑتا، منہ میں چباتا، مطلب ترکاری میں ڈبوتا، پھر اپنے منہ میں چباتا، پھر ماں کے منہ میں دیتا۔ اسی طریقے سے وہ کھانا کھلاتا رہا یہاں تک کہ اس کی بوڑھی ماں نے مکمل کھانا کھا لیا۔ جب ماں نے کھانا کھا لیا تو بوڑھی عورت کہتی ہے، اے میرے بیٹے لائٹ کو بند کر دے۔ اللہ اکبر، لائٹ بند کرنے کے بعد اب بوڑھی ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، مولا میرا یہ بیٹا ہے، رب تبارک و تعالیٰ میری بڑی خدمت کرتا ہے، یہ خود کھانا بعد میں کھاتا ہے، پہلے مجھے کھلاتا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتی ہوں، اے مالک میرے بیٹے کا حشر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کر دے، یعنی قیامت کے میدان میں میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اٹھانا۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، اے اللہ جب تو نے ایک ماں کی دعا میں اتنی پاور رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، تو ایک نبی کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں، اگر چاہتے ہو ہر موڑ پر فتح و نصرت ہمارے سر سے اس کا سہرا بندھے، تو اپنی ماں سے دعائیں لو۔ دیکھ لے اندھیرے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، اور ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔